السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم جانیں گے قیامت کے دن کی تکلیف اور ٹینشن کے بارے میں مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جب آئے گی تو اس انداز سے آئے گی جو انداز ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس عذاب میں ڈلوا دوں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ باپ خود مشقت اٹھاتا ہے اور بیٹے کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ اللہ نے باپ کی مثال دی ہے۔ سورہ بلد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، باپ اور اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی باپ کی زندگی دیکھو جو اولاد کے لیے وہ ٹینشنیں اٹھاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی۔ تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں کہ جس کو یہ سمجھنا ہو نا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات، تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو۔ تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے۔ یعنی اگر یہ بھی پاسبل ہوا کہ اللہ کہے ٹھیک ہے تو بچ جا، تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بچ جاؤں۔ تو آپ سوچیں کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اگر اسے یہ آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی کو عذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے، تو وہ اپنی بے گناہ بیوی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں۔ بیوی کی بھی اللہ نے مثال دی، کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی کے، تنگ ہیں، وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں، حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ لطیفے ہیں۔ بنائی بھی ہوتی ہے نا، میاں بیوی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے، وہ 2-4 دن ہی ناچتا ہے، اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کہ یار واپس آ جائے، ٹینشن ہو رہی ہے۔ جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو تو مرد اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے، پھر وہ آدمی نہیں ہے پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور میں بار بار کہتا ہوں قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے۔ صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا، رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان۔ اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ابا۔ بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے، عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجہ، لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ، اپنے ساتھ رہنے والی۔ تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی۔ اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے۔ یہ نیچرل نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے انسان ملک سے باہر ہو یا کمانے کے جائے یا کسی بھی، چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے، تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے؟ تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدہ، ان کو بیگم کو لے کے جاؤ بھائی،
بیگم کو لے کے جاؤ. صحابہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں. ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو, شکست کی امید ہو, تو بیگم ہاتھ سے گئی. شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاتھ سے. تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے, یہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں بھائی, وہ جانے. تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا, یعنی ان 2 آیتوں میں خاص طور پر, تو اللہ نے کیا کہا؟ صاحبتی ہی, ساتھ رہنے والی. تو جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں, وسائل نہیں ہیں, نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے, ایک الگ بات ہے, لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو, جان نہ چھڑاؤ. غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے, یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں. نہ بھائی نہ, اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے. اس کو اپنا سمجھو, بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. میرے پاس ہے اس کے علاوہ 4 ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کی دی ہے. تو آپ بھی وہ والا ہوتا ہے, بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وصاحبتہ واخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا؟ انگریز تو کہے گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں, نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں. جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا, پھر کیا خیال ہے؟ تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں, یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا, یہ تو نیچر سے 100% بغاوت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَأَخِيهِ, بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا. کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا, آپ کو شیلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے. تو کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا, آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو, مجھے بچا لو اس آگ سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو بھائی. جن کے ترانے پڑتا تھا نا, دوست احباب, باپ ماں, بھائی بہن, اولاد, ساری دنیا خدا کے لیے, ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو, مجھے اس آگ میں مت ڈالو. کیسا دن ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو کلا ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا, جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو. کلا کا مطلب نو نہیں ہے, کلا کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل, یہ پاسبل بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہے یہ, ہرگز نہیں. اٹ ازنٹ پاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے, ہرگز نہیں. کلا, یہ ناممکن ہے. جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں, تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں, تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا لوا, جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, انگارے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا, نازع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا. آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا نا, والنازعات غرقا, وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں, جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں. وہ نزع عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں, کہتے ہیں نزع کا وقت ہے. کیا مطلب؟ روح کھینچ رہی ہے. تو نزاع کہتے ہیں مبالغہ. انگلش میں ہوتا ہے نا کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹو, تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. نزاعۃ للشوا, اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھیڑنے والی. ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى, اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس شخص کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیٹھ پھیری
اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا. آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی بات کی جائے نا, صحت کے بارے میں بات کی جائے, کان لگا کے سنتے ہیں, یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ایک دم انسان کہتا ہے بھائی یار دیکھیں یار, وہ تو اب لوگوں نے اس لیے سننا چھوڑ دی ہے کہ لوگوں نے کہا یار یہ خود نہیں کما رہا, یہ اس طرح سے کما رہا ہے. یعنی لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتائیں گے, اس سے ارننگ کا طریقہ لوگوں کو آئے نہ آئے لیکن ہماری ارننگ مونیٹائزیشن سے شروع ہو جائے گی. اس بہانے لوگ کلک کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا, تو ارننگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو. لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا, زیادہ لوگ آ گئے, تو یہ طریقہ کیا ہو گیا, اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. 2-3 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں. ایک, آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو دے تنادن. دوسرا, آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ, دے دا نادن, دبا کے چلتا ہے. تیسرا, آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ. یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں. یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ, جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے, کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی بھی ہو, لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا, اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں. تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ, کیسے غور سے سنیں گے. دوسرے نمبر پر چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز دنیا میں آ رہے ہیں, زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے طریقے. اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہے میڈیکل سائنس کی باتیں. سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات, سب سے کم چلتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں, 1-2-3 گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے تو پھر وہ بہت کم ہے. اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا, بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں, وہ تو بےچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. وہ تو ہم تو آ گئے تو اس لیے پھیل گئے ہم, ورنہ تو ہم سے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم اتنا اور تقوی اللہیت, وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وائرل ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو, یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی. کس شخص کو؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ, اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ. تو اللہ میاں نے نہیں جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے انوائٹ کرنا ہے. کس کس کو انوائٹ کرنا ہے؟ جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا, جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا. اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے. اس سے آپ ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا. اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا, ارے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی دیکھیں تو صحیح. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, مگر جس خالق نے بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ بار بار کہہ رہے میں نے پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا. تم مجھے بھول گئے, آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا. پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ خوشیاں ملے نا اس کو. صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے؟ بولو نا, تکلیفوں سے بچے. تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس ہے نا, ڈپریشن ہے. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا, علماء صلحاء کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں, عوام میں گھلا ملا ہوں, تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ.
یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے, پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے, آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے, کون کون سے یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہی ٹاپک تھا یہ. لیکن جب ہم مدرسے میں 8 سال گزارے ہم نے, اس کے بعد دور حدیث, تخصص, پھر علماء کے ساتھ رہے, پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا. یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا, تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کلپ آ رہا ہوتا ہے, کوئی موٹیویشن اسپیکر بتا ہے اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں, ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو, کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو لوگوں کو, ان کو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو ایک دن خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, یہ ان کے مسائل ہیں. یہی بات میرا خیال ہے. جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ انگریز کا ٹاپک ہے. آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں, ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے, وہ کہے گا کیا باتیں کر رہا ہے بھائی. اور میں وہاں 25 سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کے لوڈے لپاڑوں کو, دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے, اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری. جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے. کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں, سہولت کتنی ہو جاتی ہے. لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے. اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا. میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے, میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے. اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں, دیکھو بہت ایڈوانس جانے کی کوشش. او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے, چابی گم جاتی ہے, چابی نقلی بن جاتی ہے, چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو, جیبیں ہلتی رہے آدمی کی, تو تھوڑا سا 2-4 ہزار روپے زیادہ خرچ کر لو. بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے, تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں, تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والے تالے, اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے ٹھک کر کے کھولا نکل لیے, جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا. لیکن نہیں. تو قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت پیچھے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں, خاص طور پہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید یہ ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ غلط سوچ ہے, آپ آگے نکل جاؤ, پہلے وہ کام کر لو جو. میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں, ابھی تو میں مرغیوں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ والا انگوٹھا لگاؤں وہاں پہ جا کے, سیدھی سی بات. تو جاپنیز کی خاصیت یہ ہے, میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ, تو میں جب ان کی ایمبیسی میں گیا ہوں تو ان کا سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا جاپانی ہے میرے بھائی, اس کا کوئی مقابلہ. ایسا سسٹمیٹک ہے نا, ٹک 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 کر کے آپ جاؤ, آٹومیٹیکلی یوں جاؤ, آگے اندھیرا ہے, اگلے بندے کو آپ نظر آ رہے ہو, آپ کو اگلا نظر نہیں آ رہا. کیوں, کام سے کام رکھو. تو نے ہمیں ہماری داڑھی مجھے دیکھ کے تجھے کیا چاہیے, اس سے بحث کریں گے لوگ. ایسا اب وہ میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا. تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں نا سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے. میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا, اتنے بڑے بزرگ دارالعلوم کرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے. وہاں میں گیا تو ہر چیز سسٹمیٹک تھی. میں نے کہا یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب, ہر چیز ایسی سسٹمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے, پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا ہر چیز کا. تو میں حیران ہوا, مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں, یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جو اصل بات چلی تھی جلدی سے. ہاں, تو میں بتاؤ, اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں, 30 سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں, دیکھو وائف اور ساس سسر کو ایسے نمٹا جاتا ہے, سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے. تمہارا سالہ گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو, یہ مینرز ہوتے ہیں, سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. کزن گورا کہے گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہو یار تم, سالی بیوی, یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کا تو ایک ہی ٹاپک ہے ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, یہ میڈیکل سائنس ہوگا. تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں. آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے, وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوا تھا, کچھ نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نا. ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں, حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ. قوم جو ہے نا
ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی الحال ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر آئیں. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے, حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا, پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے, مر جانا ہے, غم ہوگا, صبر کریں گے, قیامت میں اجر ملے گا. صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے, اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے, 2 اصول, کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی 2 قسمیں. نمبر 1 وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے. نمبر 2 وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے, ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو, ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا, پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر, آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے, اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں, کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے, بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون, اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ساری پریشانی آ رہی تھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے. جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی, آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے, یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, اب آپ کو شوگر ہو گئی, اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئیں, مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, اللہ مجھے معاف کر دے, جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں, معاف کر دے اللہ, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری, لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو, گناہ کو, لیکن جو اس کا دنیا میں سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا, چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی, اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا, چلائے گا, گناہ معاف ہوں گے, بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے, ہر وقت ہائے ہوئے کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا. بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے؟ مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. او بھائی بس میں جا رہے ہو, کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی, کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی, تو پہلے چلا جائے گا, کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا, پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا, دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو, آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا,
ملین سبسکرائبر. ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں, میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے, اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا, یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا. رو رہے ہیں, اب روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا, اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے, خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر, کبھی کبھار آ جاتی ہیں نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا, اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں وہ, میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب فقط کذبت کا نفس کا لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ وہ, اس سے جان چھوڑ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی
पुराना हो गया। तो शायर ने कहा कि लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिन सियाब, नया कपड़ा, पुराना कपड़ा नए कपड़े के जैसा नहीं होता। तो पुराना आदमी भी मेरे भाई नए आदमी के जैसा बोलते क्यों नहीं? तो हम सब पुराने होने वाले हैं। किसी को इस पे फख्र है मैं बड़ा हैंडसम हूं, बड़ा खूबसूरत हूं, लोग मरते हैं, थोड़े दिन तक मर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां आप पे नहीं मरेंगी। टिकटॉकर आते हैं बड़े स्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं, वाह बड़े क्यूट लग रहे हो। उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट सा नहीं लग रहा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और लड़कियां का तो मैंने बार बार बताते रहता हूं, तो जल्दी बेचारी बूढ़ी हो जाती हैं। खवातीन में तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये सुन के और ज्यादा जल्दी आता है डिप्रेशन से। गुस्सा करती हैं नीचे कमेंट्स में कि हमें क्यों ऐसा। भाई मैं तो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो ये हकीकत है। तो इससे ये जो बेदीन आदमी को ये जो टेंशनें है ना उसके साथ लगी हुई हैं, क्योंकि उसने दुनिया को क्या बना लिया? असल। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की वजह है। जिस आदमी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझ लिया ना, उसको अब टेंशन की वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसके दिल से जब तक ये वजह नहीं निकालेंगे आप, उस वक्त तक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर टेंशन दूर करने का तरीका नहीं बता सकता। मैं कसम उठा के बोल सकता हूं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में जाएगा थोड़े दिनों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐन मुमकिन है वो स्टेज पे हंस रहा हो, अंदर से उसके दिल में कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि जो असल वजह है ना डिप्रेशन और टेंशन की, वो है दुनिया का मुसाफिर खाना ना समझना, दुनिया की कामयाबी को कामयाबी। अब आप एक ऐसी चीज को कामयाबी समझ रहे हो जिसमें वफाई नहीं है, जो किसी भी वक्त यू टर्न लेके जा सकती है, तो आप तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। क्या ख्याल है भाई? आप दौलत को कामयाबी समझ रहे हो जबकि उसका यकीन नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप समझ रहे हो ख्वाहिशात की तकमील को कामयाबी, तो ख्वाहिशात की सलाहियत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता कम, कल खाने के काबिल नहीं रहेगा वो, और ऐन मुमकिन है आज ही छूट जाए उससे। तो कामयाब मेरे भाई वही है जो दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल समझते हैं और समझते हैं कि हमने जाना कहां है, असल क्या है? आखिरत। उसको समझते हैं। हम जब मदरसे में थे ना, हजरत की सोबत में बैठते थे, हमें टेंशन एक ही बात की होती थी कि हमें आखिरत की उतनी टेंशन क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मसला था कि भाई हमारे आखिरत की इतनी टेंशन है क्यों नहीं। और कामयाब हमारी नजर में वो समझा जाता था जिसको आखिरत की इतनी टेंशन पैदा हो गई। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास का जब मैंने ये कॉल सुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी के दौर में ना हमें अगर कोई किसी से गुनाह हो जाता तो उसे इतनी टेंशन होती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई पहाड़ है जो इसके ऊपर गिर जाएगा, जब तक वो तौबा करके अल्लाह को मना ना लेता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि तुम लोगों को गुनाह करके ऐसा लगता है जैसे नाक पे मक्खी आके बैठ गई हो, इतनी सी टेंशन। और आज का माहौल देख लेते तो भाई गुनाह करके इतनी सी टेंशन भी नहीं हो रही जितनी नाक पे मक्खी बैठने की टेंशन हो रही है। तो आपने जो असल टेंशन थी उसको टेंशन बनाया ही नहीं है। आपने बना किसको लिया? दुनिया को टेंशन बना लिया। जो बेवफा है, लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीता मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफु व तब्दीलु, जिसकी तबीयत में गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसकी तबीयत में दिखाना कुछ और लाना कुछ और, उम्मीदें कुछ और दिलाना और हकाइक की दुनिया में कुछ और है, और धोखे की दुनिया जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और दिखाया जा रहा है, हकाइक क्या है वो कुछ और है। तो कहां से मेरे भाई सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा इसको लिफ्ट ही नहीं कराओ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इश्क ही नहीं करो। आशिकों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। आशिकों को जब सुकून मिलता है जब उनकी माशूका मिल जाए और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो अगर दुनिया ऐसी माशूका होती, मिलती और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता, फिर सुकून था। लेकिन दुनिया ऐसी नालायक माशूका है कि बाज दफा तो मिलती नहीं है, उसी में मर जाता है। बाज दफा मिलती है तो भागने का हर वक्त चांस रहता है। किसी भी आपकी महबूबा मिल गई लेकिन उसके पास मुसलसल फोन आ रहे हैं। अब आप किसी पे आशिक थे ना, मिल नहीं रही थी आपको ये टेंशन, जब मिली है पहली रात में आपकी, जब शादी हुई थी पहली रात में वसीम का फोन आ गया, सुना है तुम्हारी शादी गफ्फार से हो गई है। आप टेंशन होगी आपको कि नहीं होगी? बोलोगे यार ये वसीम तुम्हारा क्या लगता है? एक्चुअली ये भी मेरा फ्रेंड है, मेरी यहां भी रिश्ते की बात चली थी, लेकिन मैं अभी आपके साथ खुश हूं, आपके साथ। अगर आपने अच्छा सलूक नहीं किया तो फिर मैं वसीम के पास दोबारा चली जाऊंगी। थोड़ी देर में सत्तार का फोन आ गया,
ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے, اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے, اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے, ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئی, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا, اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے, ٹرک کے نیچے آگے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے, یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی, یہ ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5-2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی. کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا, کہہ رہا بند ہو جائے گی تو کیا؟ میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ, سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا. وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا, بھائی جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے, کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی, 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے؟ تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟
تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو. کہ وہ ایک الگ سوچ ہے, وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے. جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہے ہیں. میری گاڑی بٹن دبا رہا ہوں, شیشہ نیچے جا رہا ہے, بٹن دبا رہا ہوں, شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہے. یہ بٹن دباؤ گے تو یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے. تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. آپ کی نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. تو ناظرین, آپ نے جانا قیامت کے دن کی تکلیف اور ٹینشن کے بارے میں. میک شور کریں کہ آپ اچھے اچھے اعمال کریں کہ جس سے اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے. آمین. اللہ سبھی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.